مفتی شعیب اللہ خان صاحب کے بیانات کے لیے مفتی صاحب کے آفیشیل چینل کو سبسکرائب کریں اور زیادہ سے زیادہ شیئر کریں۔ الحمدللہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذرياته وسلم تسليما كثيرا كثيرا۔ اما بعد، محترم حضرات، بزرگوں، دوستوں، بھائیوں، گزشتہ جمعہ آپ حضرات کے سامنے اللہ تعالیٰ کی توحید کے بارے میں کچھ آیات کا تذکرہ کیا گیا تھا، اور میں نے بتایا تھا کہ اللہ تعالیٰ کی توحید دو قسم کی ہے۔ ایک کا نام ہے توحید الوہیت اور ایک کا نام ہے توحید ربوبیت۔ توحید الوہیت کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ہی معبود ہیں، عبادت کے لائق ہے، پرستش کے لائق ہے، انہی کے سامنے سجدہ کیا جا سکتا ہے، انہی کے سامنے رکوع کیا جا سکتا ہے، انہی سے دعائیں مانگی جا سکتی ہیں، انہی کی منت مانی جا سکتی ہے۔ یعنی عبادت کی جتنی شکلیں ہیں وہ تمام کی تمام شکلیں اللہ کے ساتھ خاص ہیں۔ کسی بندے کے لیے نہ سجدہ ہو سکتا ہے، نہ رکوع ہو سکتا ہے، نہ اس سے دعا مانگی جا سکتی ہے، نہ اس کے لیے منت مانی جا سکتی ہے۔ یہ تمام کی تمام شکلیں صرف اور صرف اللہ کے ساتھ خاص۔ اس کو کہتے ہیں توحید الوہیت، اور ایک ہے توحید ربوبیت۔ اور توحید ربوبیت کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ ہی رب ہے، خالق ہے، مالک ہے، مدبر ہے، منتظم ہے، کائنات کو چلانے والے ہیں، کائنات کو بنانے والے ہیں، اس کے اندر کی تمام چیزوں کو پیدا کرنے والے ہیں، انسانوں کو، جنات کو اور فرشتوں کو، جانوروں کو، درندوں اور پرندوں کو، زمین و آسمان، چاند و سورج، شجر و حجر، سمندر اور نہریں، یہ تمام کی تمام چیزیں صرف اور صرف اللہ نے پیدا کی۔ جہاں تک مسئلہ ہے توحید ربوبیت کا، اس میں کسی کا کوئی اختلاف نہیں۔ ہر دور میں مسلمانوں کے ساتھ تمام کے تمام کافر اور مشرک اس بات کو مانتے چلے آئے ہیں کہ اس کائنات کا پروردگار، اس کائنات کا رب، اس کائنات کا خالق، اس کائنات کا مالک صرف اللہ ہے۔ ہاں کوئی اس کے لیے کوئی اور لفظ بول لے الگ بات ہے، کوئی ایشور بول لے، کچھ اور بول لے، لیکن سب یہ مانتے ہیں کہ ایک ہی خدا ہے جس نے اس پوری کائنات کو بنایا، وہ چلایا اور چلا رہا۔ لیکن یہ ماننے کے باوجود غلطی یہاں ہوتی ہے
کہ اللہ کو تنے تنہا معبود نہیں مانتے، ادھر کی پوجا، ادھر کی پوجا، اس کی پوجا اور اس کی پوجا شروع کر دیتے ہیں۔ مانتے تو ہیں کہ اللہ ہی ہے جو کائنات کا پیدا کرنے والا، اللہ ہی ہے ہمیں اور آپ کو کھانا و پینا دینے والا، اللہ ہی ہے جو ہمیں بنا کر ہمارے اندر یہ تمام کے تمام کمالات، خصوصیات، مختلف قسم کی قوتیں اور طاقتیں ہمارے اندر رکھنے والا۔ لیکن جب مسئلہ آتا ہے کہ ایک اللہ کی عبادت کرو تو اسے نہیں مانتے، اور کہتے نہیں اللہ کی عبادت کے ساتھ بتوں کی عبادت، فلاں کی عبادت ہے۔ کسی نے نبیوں کو سجدہ کرنا شروع کر دیا، کسی نے اولیاء اللہ کو سجدہ کرنا شروع کر ڈالا، اور ان مشرکین نے بتوں کی پوجا شروع کر ڈالی، کسی نے درخت کی پوجا، کسی نے سورج کی پوجا، کسی نے چاند کی پوجا، حالانکہ یہ ساری چیزیں تو اللہ کی بنائی ہوئی۔ سورج اللہ کا پیدا کیا ہوا ہے، سورج نے کسی کو نہیں بنایا۔ چاند اللہ کا بنایا ہوا ہے، چاند نے کسی کو نہیں پیدا کیا۔ درخت اللہ کا پیدا کردہ ہے، درخت نے کسی کو نہیں پیدا کیا۔ یہ تو ادنا سی مخلوق ہے اللہ کی۔ اور اس سے بھی آگے یہ کہ پتھروں کی پوجا، پتھر کتنا معمولی ہے، آپ اس کے اوپر تھوک دیں، آپ اس پر پیشاب کر دیں، آپ اس کے اوپر پاخانہ ڈال دیں، آپ اس کو توڑ دیں، آپ اس کو پھوڑ دیں، وہ آپ کا کچھ نہیں بگاڑ سکتا۔ روزانہ پتھر پھوٹ رہے کہ نہیں پھوٹ رہے؟ جا کر دیکھو، ہمارے مدرسے کے پاس تو بہت بڑا بنڈا تھا، اب وہ بندہ ہو گیا، یعنی ختم ہو گیا۔ ایک طویل زمانے تک وہاں سے پتھر نکالتے تھے، اسے کچلتے تھے، پھوڑتے تھے، گویا کہ اسے تباہ کرتے تھے، پرزے بنا دیتے تھے، اس کی جلی بنا دیتے تھے اور اس کے ٹکڑے بنا دیتے تھے۔ اور اب بھی بہت ساری جگہ پر ہوتا ہے، دنیا میں ہوتا رہے گا۔ یہ پتھر جسے ہم پھوڑتے ہیں، جسے توڑتے ہیں، جسے مارتے ہیں، جسے سب کچھ کرتے ہیں، اسی کو اٹھا کر سامنے رکھ کر خدا بنا لیتے ہیں۔ میں نے پہلے بھی یہ واقعہ سنایا ہے، دوبارہ مجھ کو یاد آ گیا کہ بنگلور ہی میں ایک جوڑا میاں بیوی کا مسلمان ہوا۔ میری خالہ تھی سغرا بیگم صاحبہ، ان کا انتقال ہو گیا گزشتہ سال۔ وہ جوڑا ان کے پاس میں اسلام قبول کرنے کے لیے آیا اور کہا کہ ہم اسلام لانا چاہتے ہیں۔ تو انہوں نے پوچھا کہ آپ لوگ اسلام لانے کے لیے کیا پڑھ کے آئے، کیا سوچ کے آئے، کیا سمجھ کے آئے؟ تو انہوں نے اپنا جو واقعہ بیان کیا وہ واقعہ یہ تھا کہ انہوں نے کہا کہ ایک واقعہ ہمارے ساتھ میں پیش آیا اور اس کی وجہ سے ہم نے اسلام کو سمجھا اور اسلام کی حقانیت ہمارے سامنے آ گئی، اس لیے ہم اسلام میں آ گئے۔ کیا واقعہ ہوا؟ تو کہا کہ ہمارے ہاں بیت الخلا میں ٹوائلٹ میں ایک پتھر بچھا ہوا تھا جس کے اوپر پیشاب پاخانہ گندگیاں ڈالی جاتی تھی، دھوئے جاتے تھے، بچے بھی پیشاب پاخانہ کرتے تھے۔ اس کے بعد ہم نے اپنے گھر میں ٹائلز لگانے کے لیے وہ پتھر کو نکال دیا، وہ پتھر کو نکال کر بازو ایک کنارے پہ رکھ دیا اور ٹوائلٹ کے اندر ہم نے ٹائلز بچھا دی ہے۔ وہ پتھر پڑا رہا۔ ایک بار ہمارے ایک رشتہ دار ہمارے گھر آئے تو انہوں نے وہ پتھر کو دیکھ کر پوچھا کہ بھئی یہ پتھر یہاں کیوں ہے؟ ہم نے کہا بیکار ہے اس لیے ڈال دیا ہے۔ کہا کہ یہ پتھر ہم کو دے دو، ہمیں ایک ضرورت ہے۔ تو انہوں نے کہا ٹھیک ہے لے کر جاؤ۔ تو وہ پتھر اٹھا کے لے کے چلے گئے۔ اس کے چند مہینوں کے بعد
یہ گھر والے ان کے گھر گئے، اس رشتہ دار کے، تو وہاں پر گئے تو دیکھا کہ ان کے شوکیس کے اندر ایک بت رکھے ہیں اور اچھا ڈیزائن کر کے بنایا گیا ہے اسے۔ انہوں نے کہا کہ یہ بت تم نے کہاں سے خریدا؟ کہا ہم نے خریدا نہیں، وہ پتھر جو تمہارے گھر سے لائے تھے نا اسی سے ہم نے بنایا۔ وہ پتھر جس پہ پیشاب ڈالا جاتا تھا، پاخانہ کیا جاتا تھا، گندگیاں ڈالی جاتی تھی، بیت الخلاء میں برسا برس بچھا ہوا تھا، اب وہاں ٹائلس لگانے کے لیے اسے اکھاڑا، آج وہ پتھر خدا بن کے شوکیس میں بیٹھا ہوا۔ لا حول ولا قوت الا باللہ۔ کتنی غیر معقول بات، اس سے زیادہ غیر معقول کیا ہو سکتی ہے؟ انہوں نے کہا کہ وہ دیکھنے کے بعد ہمارے دل کے اندر خرخشہ پیدا ہو گیا، ارے ہم بھی تو ایسے ہی کرتے ہیں، پتہ نہیں کون سا پتھر ہوتا ہے، وہ پتھر لا کے بت بنا دیا جاتا ہے، اس کو تراش کے رکھ دیا جاتا ہے، کوئی بیپاری اس کو لا کے بیچتا ہے، دکان میں رکھتا ہے، ہم اس کو اٹھا کے لاتے ہیں، خدا سمجھ کر اس کے سامنے ہاتھ جوڑتے رہتے ہیں۔ ہم کتنے بے وقوف و پاگل ہیں۔ یہ واقعہ ان کو اسلام کی اسٹڈی کرنے پر مجبور کیا۔ انہوں نے کہا کہ اب ہم نے غور کیا، اس کے بعد اسلام کو سمجھا، تب معلوم ہوا کہ اسلام نے حقیقت واضح کی ہے کہ اللہ ایک ہے، وہی عبادت کے لائق ہے، جو ساری چیزوں کو پیدا کرنے والا، جو خالق ہر چیز کو وجود میں لانے والا، ان کو چلانے والا، ان میں خصوصیات و کمالات کا رکھنے والا۔ یہ بت جو دیکھ نہیں سکتا، بول نہیں سکتا، کچھ کر نہیں سکتا، نفع دے نہیں سکتا، نقصان دے نہیں سکتا، ہم اس کے سامنے جھک جائے، کتنا بڑا بے وقوفی کا کام۔ حضرت سیدنا ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام کا واقعہ اللہ نے قرآن میں بیان کیا، بڑی اہمیت کے ساتھ، ایک سے زائد مقام پر، اور ایک جگہ پر ایک تفصیلی واقعہ اللہ نے ذکر کیا کہ ابراہیم علیہ السلام جب وہ جو ہے عقل میں، سمجھ میں اچھے ہو گئے، یعنی میچورڈ ہو گئے، بچپنے کے دور سے ذرا اوپر آئے، ہر چیز کی حقیقت کو واضح طور پر سمجھنے لگے، تو انہوں نے دیکھا کہ وہاں کا پورا معاشرہ بتوں کا معاشرہ ہے، اور خود ابراہیم علیہ السلام کے باپ وہ بت گر تھے، بت بناتے تھے، بتوں کو بنانا بیچنا، بتوں کو بنانا بیچنا۔ ایک بت گر کے گھر میں اللہ نے توحید پرست انسان کو پیدا کر دیا۔ ابراہیم علیہ السلام بڑے ہوئے، دیکھا تو یہ معاشرہ ہے، یہاں سے وہاں تک بت 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 بت، تو انہوں نے جو ہے اپنے باپ کو سمجھانے کی کوشش کی۔ باپ سے انہوں نے کہا کہ ابا جی، یہ آپ بتوں کی پوجا کرتے ہیں، جو سن نہیں سکتے، جو دیکھ نہیں سکتے، جو کچھ کر نہیں سکتے، آپ کو کچھ نفع نقصان نہیں دے سکتے، ایسی چیزوں کی آپ پرستش کرتے۔ اور کہا کہ مجھے اللہ نے ایک علم دیا ہے جو آپ کے پاس میں نہیں ہے، آپ میری اتباع کر لیجئے، جو میں بول رہا ہوں وہ سمجھ لیجئے۔ آپ شیطان کی اتباع کر رہے ہیں، شیطان نے آپ کو گمراہ کر دیا ہے، لہذا آپ ان سب چیزوں کو چھوڑیے۔ باپ نے کہا کہ اگر میرے بتوں کو برا بھلا کہے گا تو میں تجھے سنسار کر دوں گا، پتھر مار مار کے ہلاک کر ڈالوں۔ ابراہیم علیہ السلام نے کہا کہ ایسا ہے، السلام علیکم، میں تو جا رہا ہوں، میں اللہ کی طرف جا رہا ہوں، میں تمہارے ساتھ میں رہ نہیں سکتا۔ یہ واقعہ بھی قرآن میں اللہ نے ذکر کیا ہے۔ دوسرا واقعہ اللہ نے ذکر کیا ہے، ایک دفعہ ان کے سارے وہاں کے لوگ، کوئی عید کا دن تھا اور ایک عید کے دن میں وہ کہیں پر جمع ہوتے تھے اور وہاں بت رکھ کر پوجا کیا کرتے تھے۔ سارے کے سارے اس علاقے کی طرف جانے لگے اور ابراہیم علیہ السلام کو بھی بلایا کہ چلو
ابراہیم علیہ السلام بھی ساتھ ساتھ چلنے لگے، لیکن ان کا جی اندر سے نہیں چاہ رہا تھا بتوں کی پوجا کریں یا بتوں کی پوجا کے موقع پر جائیں، ان کا دل اندر سے ملامت کر رہا تھا۔ چلتے چلتے انہوں نے کہا انی سقیم، بھائی میں تو بیمار ہوں، تمہارے ساتھ نہیں آ سکتا۔ واپس چلے آئے، سارا شہر ادھر چلا گیا تھا، ابراہیم علیہ السلام ادھر آتے آتے راستے میں انہوں نے دیکھا کہ ایک جگہ پر ایک بڑا بت خانہ ہے، مندر ہے، اور مندر کے اندر بہت سے بت رکھے ہوئے ہیں، ان میں سے ایک بیچ میں بڑا گرو گھنٹا بیٹھا ہوا ہے، بڑا بت۔ ابراہیم علیہ السلام وہاں اندر گھسے اور دیکھا تو وہ بڑے بت کو دیکھ کر بڑا غصہ انہیں آیا۔ یہاں بھی ہوتے ہیں نا، دیکھتے ہیں آپ کیسے کیسے ڈیزائن کے ہوتے ہیں، پیٹ بڑا، گردن چھوٹی، ٹانگیں اتنی، پیٹ چار بتا، تو بہرحال الٹا سیدھا کوئی تھا وہاں بھی، ان کو بڑا غصہ آیا تو انہوں نے ایک ہتھوڑا لیا اور ہتھوڑا لے کر ادھر کے ادھر کے سارے بتوں کو توڑ دیا، اور جو کلہاڑی تھی اس کلہاڑی کو کسی چیز سے باندھ کر بڑے بت کی گردن میں ڈال دیا اور چلے آئے۔ جب سارا شہر اپنی 2-3 دن کی وہ عید پوری کرنے کے بعد واپس آیا اور ادھر گھسا، وہ پجاری لوگ اندر گئے تو دیکھا کہ عجیب و غریب منظر ہے، سارے بت پڑے ٹوٹے پڑے ہوئے۔ اب لوگوں میں چرچا ہوا کہ ایسا ہوا، ایسا ہوا، ایسا ہوا، کون ہو سکتا ہے، کون کر سکتا ہے؟ تو کچھ لوگوں نے کہا کہ یہاں ابراہیم نامی ایک نوجوان ہے، وہ بتوں کے بارے میں کچھ نہ کچھ کہتا رہتا ہے، خیال یہ ہے کہ اسی نے کیا ہو۔ لوگوں نے کہا ان کو بلا کے لے آؤ۔ ابراہیم علیہ السلام کو بلا کے لایا گیا، اور پھر ابراہیم علیہ السلام سے پوچھا گیا اَأَنْتَ فَعَلْتَ بِآلِهَتِنَا یا ابراہیم، اے ابراہیم تمہیں نے ہمارے بتوں کے ساتھ یہ کیا ہے؟ ابراہیم علیہ السلام کہنے لگے بل فعلہ کبیرہم ھذا فاسألوہم ان کانوا ینطقون۔ ابراہیم علیہ السلام نے کہا کہ بلکہ ان کا یہ بڑا جو بیچ میں بیٹھا ہے نا، اس نے کیا ہے۔ اگر یہ بت بول سکتے ہو تو ان سے پوچھ لو، میرے سے کیوں پوچھ رہے؟ یہ تو تمہارے خدا ہے نا، کیا تمہارا خدا اتنا بھی نہیں بتا سکتا کہ ان کو کس نے مارا ہے، کس نے توڑا؟ ارے بھائی ایک آدمی کو بھی کوئی مار دے تو انسان بولتا ہے کہ نہیں بولتا فلاں نے مجھے مار دیا؟ یہ تو تمہارے خدا ہیں، کیا خدا اتنا بھی نہیں بول سکتا، اتنا مجبور؟ ابراہیم علیہ السلام کے جملے ان کے لیے ایک جو ہے تنبیہ، سوچنے غور و فکر کرنے کے لیے۔ ذرا تم سوچو، جن بتوں کو توڑ دیا گیا وہ بول بھی نہیں سکتے کہ ان کو کس نے توڑا۔ فَاسْأَلُوهُمْ إِن كَانُوا يَنطِقُونَ، انہی سے پوچھو اگر یہ بول سکتے ہو۔ قرآن کہتا ہے تھوڑی دیر کے لیے سب کے سب اس بات پر غور کرنے لگے، سر جھکا کر، اور پھر کہنے لگے ہاں بھائی تم ہی خطا کار ہو، تم ہی خطا کار ہو۔ کتنی غلط بات ہے، لیکن پھر ان کو اندر سے الٹا جو شیطان پٹی پڑایا ہوا تھا وہ اندر سے پھر جوش آیا، اور لوگوں نے کہا کہ تم ہی نے کیا ہے، اور پھر جو ہے یہ ہمارے بت ہیں، یہ ہے وہ ہے۔ ابراہیم علیہ السلام نے اسی موقع پر ان سے کہا تھا جب خود تم سمجھ رہے ہو کہ بت بول نہیں سکتے، یہ بت کچھ تمہیں کر نہیں سکتے، تمہارے اوپر اف ہے، تمہاری ان بتوں پر بھی اف ہے کہ تم ایسی چیزوں کی پوجا کرتے ہو جو تمہیں نفع بھی نہیں دے سکتے اور نقصان بھی نہیں دے سکتے۔ خدا تو وہ ہوتا ہے جو نفع دیتا ہے، خدا وہ ہوتا ہے جو نقصان دے سکتا ہے، خدا وہ ہوتا ہے جو کچھ دے سکتا ہے، خدا وہ ہوتا ہے جو لے سکتا ہے، بنا سکتا ہے، بگاڑ سکتا ہے، صحت دے سکتا ہے، بیماری دے سکتا ہے، بیماری لے سکتا ہے۔ یہ کرنے والا تو خدا ہوتا ہے، یہ بت کچھ نہیں کر سکتے اور تم ان کو خدا مانو۔ لیکن بہرحال ان کے دلوں میں بات گھس نہیں گئی تھی، اتنی معقول بات
لیکن ان کے دلوں میں گھسی نہیں. انہوں نے کہا کہ ان کو پکڑو اور ان کے لیے آگ جلاؤ. آگ جلا کر ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں ڈالو. چنانچہ بہت بڑی آگ تیار کی گئی. کہتے ہیں کہ وہاں جتنے لوگ تھے سب نے لا لا کر لکڑیاں ڈالی اور اسے بہت بڑی فضیلت سمجھتے تھے کہ ہماری بھی ایک لکڑی ابراہیم کے جلانے میں کام آ جائے اور ہمارا مقدر بن جائے. یعنی اسے نیکی سمجھ رہے تھے. یہاں تک کہ بوڑھی عورتیں، بچے، بوڑھے لوگ، جوان لوگ، عورتیں، سب کے سب کچھ نہ کچھ لکڑیاں جمع کرنی شروع کر ڈالی. بہت بڑی لکڑیوں کا ڈھیر جمع ہو گیا. اس کے بعد اس کے اندر آگ لگائی گئی اور مسلسل لکڑیاں ڈالی جاتی رہی، ڈالی جاتی رہی، ڈالی جاتی رہی. بعض روایتوں میں 40 دن تک آگ کو جلایا گیا اور اتنی تیز ہو گئی کہ اگر کوئی بہت اوپر سے پرندہ جاتا تو آگ کی تپش کی وجہ سے جھلس کر نیچے گر جاتا تھا. ایسی تپش، دور دور تک اس کی تپش. جلانے کو تو جلا دیا، لیکن جب ابراہیم علیہ السلام کو اس میں ڈالنے کا نمبر آیا تو سوچنے لگے ڈالے کیسا. اسے کہ بہت دور تک تو تپش آ رہی ہے، قریب جا کے ان کو ڈالیں گے تو ہم بھی جل جائیں گے. کیسے ڈالیں؟ سمجھ میں کچھ نہیں آ رہا تھا. اتنے میں شیطان سامنے آیا اور اس نے کہا میں ایک تجویز بتاتا ہوں، وہ یہ ہے کہ منجنیق بناؤ. منجنیق یہ ہے کہ اس کے اندر ایک جو ہے کھینچ کے مارنے کا آلہ ہوتا ہے، اس میں ان کو بٹھا دو اور کھینچ کے چھوڑ دو، وہ لے جا کے آگ میں ان کو ڈال دو. چنانچہ منجنیق تیار کیا گیا. دنیا میں سب سے پہلی دفعہ منجنیق اسی وقت بنایا گیا اور پھر اس میں بٹھا کر ابراہیم علیہ السلام کو پھینک دیا گیا. لیکن اللہ کا کرنا تھا. قرآن کریم کہتا ہے قلنا یا نار کونی بردا وسلاما علی ابراہیم. ہم نے کہا کہ اے آگ تو ٹھنڈی ہو جا اور سلامتی والی ہو جا ابراہیم کے اوپر. چنانچہ آگ ٹھنڈی ہو گئی اور ان کے لیے گل و گلزار ہو گئی. آگ نے ان کو نہیں جلایا. یہ واقعہ قرآن میں کیوں بیان کیا گیا؟ ہمارے بچوں میں توحید کا مضمون اچھی طرح آ جائے، بڑوں کے ذہنوں کے اندر توحید کی بات گھس جائے اور جو جو قرآن پڑھتے ہیں وہ سمجھ کر پڑھیں اور اس واقعے کو دل میں اٹھائیں. تو معلوم ہوا کہ اس طریقے پر ہم کو سمجھنا ہے. آج دنیا کے اندر بڑا شور ہو رہا ہے، بڑا ہنگامہ کیا جا رہا ہے، توحید کو پست کرنے کی کوشش ہو رہی ہے. مندروں پر مندریں اور ان کے اندر بتوں پر بت رکھ کر لوگوں کے ذہنوں کو مسموم کرنے کی کوششیں ہو رہی ہیں. اس تناظر میں نے عرض کیا تھا کہ بڑی ضرورت ہے اس بات کی کہ بچوں کے ذہنوں کے اندر توحید کا مضمون ڈالیں، عورتوں کے ذہنوں کے اندر یہ مضمون اتاریں. قرآن میں کئی مقامات پر جو اللہ کی جلالت پر، عظمت پر، اس کی طاقت پر، اس کے کاموں پر اللہ نے روشنی ڈالی اور وہ سب بالکل واضح چیزیں ہیں. اور اس کا ذکر میں نے گزشتہ جمعہ بھی آپ کے سامنے کیا تھا. زمین بنانے والا کون؟ آسمان بنانے والا کون؟ ان میں نہریں جاری کرنے والا کون؟ یہ جو بڑے بڑے پہاڑ بنائے، یہ پہاڑ کس نے بنائے ہیں؟ یہ سب اللہ نے بنائے. اسی ایک اللہ نے سب کچھ بنایا اور تم ایسی چیزوں کی پوجا کرتے ہو جس کے اندر کوئی طاقت نہیں. قرآن کریم کے اندر بعض جگہ پر یہ مضمون آیا بتوں کے اندر کوئی طاقت نہیں، جیسے ابھی میں نے واقعہ آپ کے سامنے سنایا. بعض جگہ پر بتایا گیا کہ ان کے اندر مچھر کے برابر بھی طاقت نہیں. یہاں تک کہ اگر بتوں کے سامنے مٹھائی رکھی ہو اور ایک مکھی وہ مٹھائی کو لے کے چلی جائے تو وہ بت صاحب اس مکھی کو بھی اپنی مٹھائی واپس کرنے کے لیے واپس بلا نہیں سکتے. کتنا بے بس وہ بت ہے اور اللہ کی بنائی ہوئی یہ مکھی کتنی بڑی طاقتور ہے. مکھی میں طاقت
مچھر میں طاقت، اس سے بھی چھوٹی سے چھوٹی چیزیں دنیا میں موجود ہیں، ان کے اندر بھی طاقت، ان کے اندر کوئی طاقت نہیں، ان کی پوجا تم کرتے ہو۔ یہ مضمون ہے بھائیو توحید کا۔ قرآن میں نے جیسے کہ شروع میں بھی عرض کیا ہے کہ 1/3 قرآن کریم توحید کے مضمون پر آیا۔ اگر قرآن کریم کو 3 حصوں میں بانٹ دیا جائے تو ایک حصہ مکمل آپ کو توحید کے درس پہ ملے گا، اس میں اللہ کی بڑائی، اللہ کی عظمت، اللہ تبارک و تعالیٰ کی خصوصیات و کمالات اور اس کی ذات و صفات کے بارے میں بحثیں، اس کا تنہا ہونا، اس کا یکتا ہونا، ان تمام چیزوں کے بنانے میں اس کا تنہا و یکتا ہونا، زمین ہو، آسمان ہو، چھوٹی اور بڑی کوئی سی مخلوق ہو، تنہا اسی کا بنانے والا ہونا، یہ مضمون بہت تفصیل کے ساتھ قرآن میں بیان کیا گیا۔ اور دوسری طرف جو مختلف چیزوں کی پوجا کرتے ہیں، اللہ کے ساتھ شریک قرار دیتے ہیں، اور بت ہو یا انسان ہو یا جو ہے چھوٹی بڑی کوئی بھی چیز ہو، بتایا گیا کہ یہ تو خدا ہونے کی صلاحیت سے محروم۔ ابراہیم علیہ السلام کا یہ بھی قصہ قرآن میں اللہ نے بتایا۔ ان کے علاقے میں سورج کے پجاری بھی تھے، چاند کے پجاری بھی تھے، ستاروں کے پوجنے والے بھی تھے۔ جیسے بتوں کو پوجتے تھے، وہیں پر ایک بت ان کا سورج تھا، ایک بت چاند تھا، اور ایک بت یہ ستارے تھے۔ ان کے بھی پجاری تھے، اور آج بھی ہیں دنیا میں سورج کے پوجا کرنے والے، چاند کے پوجا کرنے والے، ستاروں کے پوجا کرنے والے۔ جب پتھروں کے پوجنے والے ہیں تو سورج کے پجاری کیوں نہ ہوں گے؟ سورج میں پھر بھی کچھ روشنی تو ہے، بتوں میں کچھ نہیں ہے، بتوں میں کچھ نہیں، ان کو بھی پوج رہے ہیں۔ تو بہرحال وہاں بھی موجود تھے ایسے لوگ۔ ایک بار ابراہیم علیہ السلام ان کو سمجھانے کی خاطر، ان کے افہام و تفہیم کے واسطے باہر تشریف لائے، اور اس وقت ستارے چٹک رہے تھے۔ ابراہیم علیہ السلام نے ستاروں کی طرف دیکھ کر کہا کہ یہ میرا خدا ہے، یعنی ان کو سمجھانے کے لیے، یعنی تم یہ سمجھتے ہو یہ میرا خدا ہے، میں تو نہیں کہتا ہوں، لیکن تمہارا ذہن کہتا ہے، تمہارے منہ سے تم کہتے ہو یہ میرا خدا ہے۔ لیکن کچھ دیر کے بعد ستارے غائب ہونے لگے۔ جب ستارے غائب ہونے لگے تو ابراہیم علیہ السلام نے انہی لوگوں سے خطاب کرتے ہوئے کہا، یہ دیکھو ابھی تو چٹک رہے تھے، ابھی تو چمک رہے تھے، ابھی غائب ہو گئے، ان کی روشنی غائب، یہ خود غائب۔ انی لا احب الافلین، غائب ہو جانے والے اور اپنی حیثیت کو کھو جانے والوں کا میں عاشق نہیں ہوں، میں تو اس ذات کا عاشق ہوں، میں اس ذات کا پجاری ہوں، میں اس کو مانتا ہوں جو ہمیشہ ہمیشہ زندہ ہے، جو ہمیشہ ہمیشہ باقی رہنے والا ہے۔ یہ ستارے اب ہیں، کچھ دیر کے بعد غائب، یہ خدا کیسے ہو سکتے؟ پھر انہوں نے ایک دن باہر نکل کر دیکھا کہ چاند چمک رہا ہے۔ ان کو سمجھانے کے لیے پھر کہا یہ ہوگا تمہارا خدا، چلو مانتا ہوں یہ خدا ہے۔ کچھ دیر کے بعد وہ بھی غائب ہو گیا۔ ابراہیم علیہ السلام نے کہا یہ خدا کیسا ہو سکتا ہے؟ اگر خدا نے مجھ کو ہدایت نہ دی ہوتی تو میں بھی تم جیسے ظالم اور گمراہ لوگوں میں سے ہو جاتا۔ تم اس کی پوجا کرتے ہو جو غائب ہو جانے والا۔ پھر ایک دن انہوں نے دن میں دیکھا سورج نکلا ہوا ہے، سورج کو دیکھ کر کہا یہ میرا خدا ہے، ھذا اکبر، یہ تو سب سے بڑا ہے، ستاروں سے بڑا نظر آ رہا ہے، چاند سے بڑا نظر آ رہا ہے، بڑا ہے۔ لیکن وہ بھی کچھ دیر کے بعد غائب ہو گیا۔ سورج صبح میں نکلتا ہے، شام میں غائب ہو جاتا ہے۔ ابراہیم علیہ السلام نے کہا ان تمام چیزوں سے میں بری ہوں، یہ خدا ہونے کی صلاحیت نہیں رکھتے، یہ سب کے سب اللہ کی ادنا مخلوق ہے۔ تو بھائیو یہ پوری کی پوری کائنات، یہاں کا ذرہ ذرہ اللہ کی مخلوق ہے۔
پوجا کسی کی نہیں ہوگی، نہ انسان کی، نہ فرشتے کی، نہ کسی پہاڑ کی، نہ چاند کی، نہ سورج کی، تنہا اللہ کی ہوگی۔ یہی اسلام نے درس دیا ہے جس کا نام توحید ہے، کہ تم ایک طرف یہ مانو تنہا خدا ہی ہے ساری چیزوں کو پیدا کرنے والا، اور دوسری طرف یہ مانو وہی ہے خدا جس کے سامنے جھکا جا سکتا ہے، جس کی پوجا کی جا سکتی ہے، جس سے دعائیں مانگی جا سکتی ہیں۔ لیکن آج مسلمانوں کا عقیدہ بھی ڈاواڈول ہوتا جا رہا ہے۔ بہت سے مسلمان ہیں تنکوں پر، منکوں پر، دھاگوں پر یقین، مختلف چیزوں پر یقین، دھاگے ڈال لیتے ہیں، کالے دھاگے، کوئی ہاتھ میں باندھ لیتا ہے، کوئی گردن میں ڈال لیتا ہے اور سمجھتا ہے کہ اس سے میری قسمت بن جائے گی، میری قسمت چمک جائے گی، میرا فلاں کام ہو جائے گا۔ بھائیوں، اگر کسی کا کوئی کام ہو، کسی کو بچے چاہیے، کسی کو تجارت میں ترقی چاہیے، کسی کے یہاں کوئی بگڑی ہوئی بات ہے تو اس کو بنانا چاہتا ہو، آؤ اللہ کے دربار میں، اس سے مانگو، اس سے کہو کہ اللہ تو ہی ہے بنانے والا، تو ہی ہے بگاڑنے والا، تو ہی ہے صحت دینے والا، اور تو ہی ہے بیماری دینے والا، تو ہی ہے بچے دینے والا، تو ہی ہے نہ دینے والا، تو ہی ہے لڑکی دینے والا، تو ہی ہے لڑکا دینے والا، ساری طاقتیں تیرے قبضے میں ہے، اے اللہ مجھ کو یہ چیز عطا کر دی۔ ابراہیم علیہ السلام اللہ کے برگزیدہ پیغمبر، ان کو 80 برس تک اولاد نہیں ہوئی، 80 برس پر انہوں نے مانگا تو کس سے مانگا؟ اللہ سے مانگا اور کہا رب ہب لی من الصالحین، اے اللہ مجھے نیک اولاد عطا کر دی۔ اللہ نے اولاد عطا کر دی، جو ان کی جوانی میں اولاد نہ ہو سکی اللہ نے چاہ کر بڑھاپے میں دے دیا۔ یہ ہے خدا ہمارا، جوانی میں دینا چاہے تو جوانی میں دے، جوانی میں نہ دینا چاہے تو پوری دنیا مل کر اسے نہ دے، اور اگر وہ دینے پہ آ جائے تو بڑھاپے میں بھی دے دے، وہ دینے پہ آ جائے تو بانجھ کو بھی اولاد عطا کر دے، وہ اگر نہ دینا چاہے تو بالکل نہ دے۔ قرآن میں اللہ نے فرمایا یَهَبُ لِمَن يَشَاءُ إِنَاثًا وَيَهَبُ لِمَن يَشَاءُ الذُّكُورَ وَيَجْعَلُ مَن يَشَاءُ عَقِيمًا۔ اللہ جسے چاہتا ہے لڑکے دیتا ہے، جسے چاہتا ہے لڑکیاں دیتا ہے، جسے چاہتا ہے دونوں نہیں دیتا، اور جسے چاہتا ہے دونوں دے دیتا ہے۔ يُزَوِّجُهُمْ ذُكْرَانًا وَإِنَاثًا، جن بعض وہ ہوتے ہیں جن کو اللہ دونوں عطا کر دیتا ہے، وَيَجْعَلُ مَن يَشَاءُ عَقِيمًا، اور جس کو چاہتا ہے بانجھ بنا دیتا ہے۔ کس کی طاقت؟ اللہ کی طاقت۔ یہ یقین پیدا کرنا چاہیے۔ آج کے دور میں اس یقین میں ہمارے جھول پیدا ہو گیا، اس لیے پتہ نہیں کون کون کیا کیا کر رہا ہے۔ نام کے مسلمان بہت، حقیقی مسلمان بہت کم۔ نام کے مسلمان آپ کو ملے گے۔ بہت سے بزرگوں کے مزارات میں جاتے ہیں اور یہ سمجھ کر جاتے ہیں بچے دینا ان کا کام، ہماری بگڑی کو بنا دینا ان کا کام، نظریں منتیں وہاں جا کے مانگا کرتے ہیں۔ بھائیوں، یہ تو عین شرک ہے، لیکن اس شرک کے اوپر امت مسلمہ کے اندر آپ کو دکھائی دے گا ایک بہت بڑی تعداد جمع ہوئی، اور پھر بھی اس کے باوجود ہم کہتے ہیں کہ اللہ کی رحمت کیوں نہیں آتی، اللہ کی رحمت کیوں نہیں آتی، ہمارے مسئلے حل کیوں نہیں ہو جاتے، ہماری پریشانیاں دور کیوں نہیں ہو جاتی، ہمارے ساتھ ایسا کیوں ہو رہا ہے؟ بھائیو، اس لیے ہو رہا ہے کہ ہم نے اپنی ڈگر کو چھوڑ دیا۔ ایمان کے اندر فتور، اسلام کے اندر قصور، اعمال کے اندر جو ہے بے حد کمی اور کوتاہی، اخلاق کے اندر کمی اور کوتاہی، یہ سب چیزیں ہیں جس کی وجہ سے آج ہم مار کھاتے جا رہے ہیں۔ اگر مار نہیں کھانا ہے تو پھر اپنا کام بھی ہم کو ٹھیک کرنا چاہیے، اپنے عقیدوں کی بھی اصلاح کرو، اعمال کی بھی اصلاح کرو، اخلاق کی بھی اصلاح کرو، تمام چیزوں کی اصلاح کرو۔ جب یہ اصلاح ہو جائے گی مکمل تو خود بخود اللہ کی طرف سے دوسرا
جو ہے سلسلہ جاری ہو جائے گا. یہ اللہ کی سنت ہے، اللہ تعالیٰ کا طریقہ ہے. اللہ کے کلام میں کبھی کوئی تبدیلی نہیں، اللہ کی سنت میں کوئی تبدیلی نہیں. لا تبدیل لکلمات اللہ، لا تبدیل ولن تجد لسنت اللہ تبدیلا ولن تجد لسنت اللہ تحویلا. اللہ کی سنت میں، اللہ کے طریقے میں، اللہ کے اصول میں، اللہ کے قانون میں کوئی رد و بدل نہیں، وہ اسی طرح چلا رہا ہے. ایمان والوں کے ساتھ ایمان والا معاملہ، بے ایمانوں کے ساتھ بے ایمانی والا معاملہ، اچھوں کے ساتھ اچھا معاملہ، بروں کے ساتھ برا معاملہ. ہم خود اگر برے ہو جائیں اور یہ امید لگائے بیٹھے کہ ہمارے ساتھ وہ معاملہ ہو جو اچھوں کے ساتھ میں ہوتا ہے، تو کیسے ہو سکتا ہے؟ ہماری وجہ سے اللہ اپنا اصول تو نہیں توڑ لیں گے، ہماری وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی سنت کو بدل تو نہیں ڈالیں گے. ہم تو نہیں بدلتے، اللہ کے اصول کو بدلنے کی فکر ہے. اللہ نے قرآن میں کہا ان اللہ لا یغیر بقوم حتی یغیروا ما بانفسہم. اللہ تبارک و تعالی کسی قوم کی حالت کو اس وقت تک نہیں بدلتے جب تک کہ وہ خود اپنے آپ کو بدلنے کا ارادہ نہیں کر لیتے. ارادہ کر کے دیکھو، بدل کے دیکھو. اللہ تبارک و تعالی جو طریقہ جاری کیا ہوا ہے اس کے مطابق دنیا کے اندر فیصلے ہوگے. وآخر دعوانا ان الحمدللہ.